बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक है अदराक यानी कि परसेप्शन। हम लोगों को पता है कि अदराक का मतलब है वकूफ़, जिसका मतलब है जानना, समझना और पहचानना। हम लोग जो हैं चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, यही अमल जो है वो वकूफ़ कहलाता है। आज हमने जो पढ़ना है वो है टॉपिक हमारा सब्जेक्टिव फैक्टर्स यानी कि मौज़ूई अवामिल अदराक के। अब मौज़ूई अवामिल होते क्या हैं? इन अवामिल का ताल्लुक़ तो अदराक करने वाले फ़र्द से होता है एक तो, क्योंकि ये जो कैफ़ियत होती है ये फ़र्द की अपनी होती है, ठीक है। फ़र्द की जो खसूसियात होती हैं वही जो है सब्जेक्टिव फैक्टर्स जो हैं वो कहलाई जाती हैं। अब हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं मौज़ूई अवामिल के अंदर जो हैं आते हैं, जो कि हमें अदराक को यानी कि चीज़ों को परसीव करने में हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मोटिव की यानी कि मुहर्रिक की। अब मोटिव जो है वो ऐसी क़ुव्वत है जो कि फ़र्द को किसी भी एक्टिविटी की तरफ जो है वो माइल करती है, और जब तक वो एक्टिविटी का मकसद जो इंसान के अंदर वो एक्टिविटी करने का मकसद पूरा नहीं होगा तो वो आराम से नहीं बैठेगा, क्योंकि वो जो है मोटिव उसके अंदर जो है चलता बसता रहेगा। फ़र्द अब जिस भी मुहर्रिक की तस्कीन में लगा हुआ हो, इस मुहर्रिक की तस्कीन से मुतल्लिक़ा अवामिल का अदराक जो है उसे फ़ौरन हो जाता है, और वो इसी जो है मोटिव के पीछे लगा रहता है। जबकि वो अवामिल जो मुहर्रिक से मुतल्लिक़ ना हो उनका अदराक जो है वो जल्दी नहीं किया जाता। सेम लाइक अगर आपकी मोटिवेशन पढ़ाई की तरफ, लेक्चर की तरफ, अपने सब्जेक्ट की तरफ नहीं है तो फिर आपका क्या है, आपकी परसेप्शन, आपका अदराक जो है उस लेक्चर के लिए, उस स्पेसिफिक टॉपिक के लिए जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वो बिल्कुल ना होने के काफ़ी रहेगा, यानी कि मनफी किस्म का हो जाएगा और आपका इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा उस साइड पे। तो मोटिव का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये मोटिव ही है जो कि आपको लेक्चर सुनने के लिए मजबूर कर रही होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दिलचस्पियाँ और इक़दार की। हमारे कुछ इंटरेस्ट होते हैं और कुछ वैल्यूज़ होते हैं जिनके पेश नज़र जो हैं हम परसेप्शन कर रहे होते हैं। अब दिलचस्पी हर किसी इंसान की डिफरेंट होती है, ठीक है। और जब फ़र्द किसी भी शय में दिलचस्पी लेता है तो इसकी तरफ तवज्जो ऑटोमेटिकली देगा। हमारा इंटरेस्ट अगर किसी न्यूज़ चैनल पे है, किसी म्यूज़िक में है, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर है, तभी हम जो हैं उसका अदराक, उसका परसेप्शन जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपका पसंदीदा सब्जेक्ट नहीं होगा, उसमें दिलचस्पी, आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, तो टीचर बजाय कुछ भी पढ़ाए आपके जहन में कुछ और ही चल रहा होता है, आपकी तवज्जो उस साइड पे हो ही नहीं रही होती, आपका इंटरेस्ट उस साइड पे डेवलप हो ही नहीं जा रहा होता। इसके अलावा जो है आपके जहन में अपने अपने ख्यालात जो हैं वो छाए रहते हैं, और आप उन्हीं के मुतालिक जो है सोचना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जो हैं आपकी अपनी इंटरेस्ट जो हैं वो अदराक के ऊपर इस तरीके से असरअंदाज करते हैं कि जिस साइड पे आपका इंटरेस्ट होगा आपने फ़ौरन उस साइड का अदराक कर लेना है। इसके अलावा जो है ऐसी वैल्यूज़ जो होती हैं जो कि मखसूस ग्रोह में रहकर इंसान अपनाता है, उसके मुताबिक भी जो है फ़र्द अदराक कर रहा होता है। नेक्स्ट आ जाता है शख्सी औसाफ यानी कि पर्सनल क्वालिटीज़ की। पर्सनल क्वालिटीज़ हर इंसान के अंदर जो हैं वो डिफरेंट पाई जाती हैं। किसी फ़र्द में जो है कोई शख्सी वस्फ़ जो है वो ज़्यादा होता है, और किसी में जो है इसकी शिद्दत कम होगी, किसी में ज़्यादा शिद्दत होगी। तो ये जो एक ट्रेट होता है, एक क्वालिटी होता है, इसकी इख्तिलाफ़ की वजह से जो है फ़र्द का अदराक जो है दूसरों से डिफरेंट होता है। आप इवन कि अपने घर में देख लें, आपके बहन भाइयों के बीच में जो है आप लोगों की पर्सनैलिटी डिफरेंट होगी, इंटरेस्ट और आपके ट्रेड्स, आपकी क्वालिटीज़ डिफरेंट होंगी, और हर फ़र्द जो हैं अपनी कोताहियों और ख़ूबियों के ज़ेर असर ही चीज़ों को देख रहा होता है। जैसे कि एक मिलनसार है, एक फ्रेंडली पर्सन है, उसका अदराक जो है वो डिफरेंट होगा। एक गुस्से में इंसान है तो उसकी क्वालिटीज़, उसके शख्सी औसाफ बिल्कुल डिफरेंट होंगे, उसका रवैया जो है वो भी इसके ऊपर असरअंदाज होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी जो है वो रवैये के मुतालिक ही है कि रवैया भी जो है वो किस तरीके से हमारे अदराक को मुतासर करता है। कि फ़र्द का रवैया अगर किसी साइड पे पॉजिटिव है तो आप देखते हैं कि हम जल्दी से उसका जो है अदराक कर लेते हैं, और अगर कोई चीज़ हमें नहीं अच्छी लग रही है, मनफी रवैया है हमारे उसके मुतालिक, तो हम उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते, ठीक है। सेम लाइक जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, आप वो बुक, उस किस्म के, उससे रिलेटेड बुक्स, उसके रिलेटेड आर्टिकल जो हैं वो पढ़ना
زیادہ پسند کرتے ہیں، اور آپ کا رویہ ان سبجیکٹس کی طرف، ان رائٹرس کی طرف، ان جو ہیں تھیوریز کی طرف پازیٹیو ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن جس سبجیکٹ کا آپ کا رویہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، ان کی طرف آپ کا ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں ہے، تو اس کا ادراک آپ جو ہیں وہ جلدی نہیں کر پائیں گے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مینٹل ریڈینس کی، یعنی کہ ذہنی آمادگی کی۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ کہ اگر فرد کسی کام کرنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں ہے تو وہ ادراک اس چیز کا نہیں کر سکتا۔ مینٹل ریڈینس جو ہے وہ آپ کے ایون کے لیکچر کے لیے بھی ضروری ہے۔ آپ کا ٹیچر آپ کو جو پڑھا رہا ہو کلاس میں، آپ کی اگر مینٹل ریڈینس یعنی کہ ذہنی آمادگی ہی نہیں ہے تو وہ آپ چیزوں کو پرسیو جلدی نہیں کر پائیں گے، آپ اس کا ادراک ہی نہیں کر پائیں گے، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تمام جو ہیں موضوعات کو آپ اچھے سے سمجھ ہی نہیں پائیں گے، بلکہ آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ باقی جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کی طرف لگا رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ غیر متوقع مہیجات جو ہیں ذہن میں جو ہے معلومات کو وصول کرنے کے لیے اگر تیار نہیں ہیں تو ادراکی عمل جو ہے وہ فوری واقعہ نہیں واقعہ ہوتا۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے ایموشنل کنڈیشن، یعنی کہ ہیجانی حالت۔ ہیجانی حالت کے دوران بھی جو ہے فرد کی پرسیپشن کی کوالٹیز، ایبیلٹیز جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں۔ ہیجانی کیفیت میں جو ہے فرد عام اور سادہ مہیجات کو ویسے قبول نہیں کرتا جیسے کہ اس کو قبول کرنا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایون کہ غصے کے حالت میں جو ہے جب فرد اشتعال میں آ جاتا ہے، ایون کہ وہ پڑھ نہیں پا رہا ہوتا، اپنی جو کنسنٹریشن سے توجہ دینی چاہیے اس کو، اپنے لیکچر کو، اپنے سبق کو، وہ نہیں دے پا رہا ہوتا، بہت ہی ناپسندیدہ کام کر گزرتا ہے، دوسروں کو گالیاں، مار پیٹ کرنا، اس طرح کے غلط کام جو ہیں وہ ہیجانی حالت کے دوران کر پاتا ہے، یعنی کہ وہ ادراک کو اچھے طریقے سے جو ہے دیکھ نہیں پا رہا ہوتا، کسی بھی چیز کا ادراک نہیں کر پا رہا ہوتا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں رجحان کی، یعنی کہ ٹینڈنسی کی۔ اب مختلف اشیاء کی طرف ہر فرد کا رجحان اس کے پیشے کے مطابق ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ ایک ٹیچر ہے، ڈاکٹر ہے یا ایک اسٹوڈنٹ ہے، تو انہوں نے اپنے ہی جو ہیں پوائنٹ آف ویو سے کسی بھی چیز کا، کسی بھی شے کا ادراک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے تو اگر انکم ٹیکس کی شرح میں اضافہ ہو گیا ہے تو طالب علم اس سے اتنا متاثر نہیں ہوگا جتنا کہ امتحان کی تاریخ بدلنے سے یا امتحانی نظام بدلنے سے وہ پریشان ہوگا۔ یہ اس کی ٹینڈنسی ہے جس کی وجہ سے جو ہے ادراک اس نے مختلف حالات کا جو ہے اس طریقے سے کیا ہوگا۔ دین آ جاتا ہے بلیفس، یعنی کہ عقائد۔ اب فرد کی جو مذہبی عقائد ہیں وہ بھی ہمارے ادراک کو متاثر کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عالم دین ہے اور ایک عام انسان ہے، عام مسلمان آپ جسے کہتے ہیں، کہ ان کے جو ہیں عقیدے ہیں تو ایک ہی، لیکن ان کی عقائد کی شدت اور ادراک وہ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوں گے۔ ایک بہت زیادہ جو عالم دین ہے اس کا پرسیپشن کا طریقہ اپنے مذہب کو متعلق جاننے کے لیے، اور ایک عام مذہب کا جو ہے اس کو اپنے عقائد کے متعلق جو ہیں ادراک کرنے کا جو پرسیپشن کا طریقہ وہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں جسمانی اور ذہنی صحت کی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بیماری کی حالت میں ادراک بھی ہمارا متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ جسمانی بیماری کے علاوہ ذہنی اگر مرض بھی خدا نخواستہ ہو تو فرد کے ادراک کرنے کی صلاحیت شدید طور پر جو ہے وہ متاثر ہونے لگتی ہے۔ نیکسٹ جو فیکٹر ہے وہ ہے ہمارا سوشل فیکٹر، یعنی کہ سماجی عوامل۔ اچھا، اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ فرد جس معاشرے میں رہتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ان حدود و قیود کا جو ہے پاسداری کرنا جو ہے فرد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو وہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ بھی جو ہیں فرد کے ادراک کو متاثر کر رہی ہوتی ہیں، اور جو ہے فرد کا جو ہے گروہ کے بغیر جو ہے زندگی بسر کرنا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ اور گروہ سے جو ہے وابستگی کا اظہار وہ کرنا چاہتا ہے اور کرتا ہے، اور گروہی پسندیدگی اسی طریقے سے حاصل کرتا ہے، لیکن اس سارے عمل میں جو ہے فرد کو گروہی جو ایک سٹینڈرڈ ہے، ایک معیار ہے، ایک قواعد و ضوابط ہیں، ان کی ضرور پابندی کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور گروہی معیار جو ہے ہمارے والدین، خاندان، ہمارے فرینڈز، ہمارے ہم جولیاں جنہیں کہتے ہیں، ہمارے پڑوسی، تعلیمی ادارے، مذہبی اور سیاسی ادارے، ہمارے میڈیا، ہماری سیاسی تنظیمیں، سب مل کر جو ہیں اس کو منظم کرتے ہیں، ان کو بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فرد کی جو شخصیت ہے وہ ان سب سے متاثر ہوتی ہے۔ تو اب سماجی عوامل کا جو ادراک ہے ان کی صلاحیت کو کس طریقے سے متاثر کرتے ہیں، ہم ان کے اوپر سٹڈی کرتے ہیں۔
سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سماجی معیار کی، ٹھیک ہے؟ اب سماجی معیار سے مراد جو ہیں ایسے نارمز لیے جاتے ہیں جس میں جو ہے معاشرے کا اپنا ہی ایک معیار ہوتا ہے، اپنا سٹینڈرڈ ہوتا ہے ایک، ٹھیک ہے؟ اور معاشرے میں پائے جانے والے جو ہیں باقی دیگر ادارے بھی جو ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے انہوں نے رولز اینڈ ریگولیشن جو ہیں بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر فرد کے جس بھی گروہ سے کسی بھی تنظیم سے وابستہ ہو، وہاں پہ وہ سٹینڈرڈ کو قواعد و ضوابط کو اپنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ہر معاشرہ جو ہوتا ہے وہ مختلف امور کے لیے اپنا ایک الگ سٹینڈرڈ قائم کرتا ہے، اور فرد کا ادراک جو ہے ان تمام قواعد و ضوابط سے متاثر ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں عمر کا معیار، یعنی کہ فرد کا ادراک کرنے کا معیار جو ہے اپنے ہم عمروں کے مطابق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہی عمر کا ہم اس کو سٹینڈرڈ ایک معیار کہتے ہیں۔ اب یہی وجہ ہوتی ہے کہ مختلف حالات و واقعات کے بارے میں بچے کا ادراک جو ہے بالغ کے ادراک سے مختلف ہو رہا ہوتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے سماجی اقدار، یعنی کہ سوشل ویلیو۔ اب پورا معاشرہ جن ویلیوز کی پیروی کر رہا ہوتا ہے، جنہیں فالو کر رہا ہوتا ہے، فرد بھی ظاہری بات ہے جس سماج میں رہتا ہے انہی سماجی ویلیوز کی کاپی کرتا ہے ایک تو، اور ذاتی اقدار کے علاوہ جو ہیں سماجی اقدار بھی جو ہیں فرد کے ادراک کو متاثر کر رہی ہوں گی۔ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں بزرگوں کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دینا ہماری سماجی اقدار کے خلاف ہے، جبکہ مغرب میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے حلقہ، یعنی کہ سجیشن۔ اب فرد جو ہیں جب دوسرے افراد یا معاشرے کی پیش کردہ توجہ کو بغیر پرکھے مان لے تو ہم اسے القاء یا سجیشن کہتے ہیں۔ اب القاء کے زیر اثر بھی جو ہیں ہمارا ادراک متاثر ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری ہم جولیاں ہوتی ہیں، اگر سارے فرینڈ جو ہیں ایک بات کر رہے ہوں تو آپ کو بھی جو ہے اس کی بات پر متفق ہونا پڑتا ہے، تو اسے سجیشن کہتے ہیں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے سوشل ٹیبوز، یعنی کہ معاشرتی قیود۔ ہر فرد جو ہے اپنے معاشرے کے رسم و رواج کی پاسداری کر رہا ہوتا ہے، اسے ان عادات کو چھوڑنا پڑتا ہے جو کہ معاشرے کے لیے ناپسندیدہ ہوں۔ فرد ایسی عادات کو پختہ کرتا ہے جن کی معاشرہ پذیرائی کرے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ گویا فرد کا کردار جو ہے براہ راست معاشرے کی حدود و قیود سے متعین ہوتا ہے، اور وہ انہی حدود کے اندر رہتے ہوئے مختلف عوامل کا ادراک کرے گا، یعنی کہ مختلف فیکٹرز کو اسی طریقے سے دیکھے گا۔ اب جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں نکاح کے بغیر جو ہے مرد کا عورت کے ساتھ رہنا ناپسندیدہ ہے، جبکہ مغرب میں ایسا نہیں ہے۔ مغرب میں جو ہے وہ معاشرے میں لڑکا لڑکی کا اکٹھا رہنا کو معیوب نہیں سمجھا جاتا ہے۔ آئی ہوپ سو اسٹوڈنٹس آج کا یہ ٹاپک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کوئی کوشچن ہو تو پلیز کمنٹ میں کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔